لکھ کے میں نے ایک لائن آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی کہ جو قانون کی پروویژنز ہیں، ان قانون کی پروویژنز میں لا کے مطابق کسی لبیکیے کو یہ لا حق نہیں دیتا پاکستان کا کہ وہ کسی پر بھی پرائیویٹ کیپیسٹی میں حملہ کر سکے. یہ قانون حق نہیں دیتا. اور اس کے ساتھ شعیب سیڈل کا انٹرویو میں نے خود سنا، سابق آئی جی پولیس، اور اس وقت بھی وہ کسی شعبے میں سربراہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سیلف ڈیفنس میں آپ جس وقت آپ کو سمجھ آ جائے کہ کوئی لا انفورسمنٹ وہاں کہاں ہوئی، تو سیلف ڈیفنس میں پاکستان کا آئین اور پاکستان کے آئین سے بھی اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، قرآن شریف کی تعلیم کہ جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے. تو ہم آپ کو پچھلی 3 دہائیوں میں مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں، اور اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے اس وقت ہمیں شہادت کوڑی لگے گی. بات یہ ہے کہ آپ میں، آپ کی ریاست میں اور آپ کے ریاستی سٹرکچر میں وہ دم خم نہیں ہے کہ اب آپ ان کو روک سکیں یا روکنے کو افورڈ کر سکیں. آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے. اور جماعت احمدیہ کی ایک اصولی پالیسی ہے کہ ہم نے ریاست کے سامنے، مطلب جتنا مجھے پتا ہے ایک ممبر کے طور پر، جماعت احمدیہ پاکستان اور ان کے ترجمان جو اپنی رائے رکھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ سوال یہ ہے کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ تو ہے نا کہ کیا کرتے آ رہے ہیں، زندگی کیسے گزری ہے. اس زندگی گزرنے کے حساب میں یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ ایجیٹیٹو اور ان کے لیے مسئلے کھڑا کرنا، فتنے سے بنیادی طور پر ہجرت کر جانا منظور ہے، فتنہ کریٹ نہیں کرنا. لیکن فتنہ کس کے خلاف کریٹ نہیں کرنا؟ ریاست کے خلاف. پولیس آپ کی یونیفارم پہن کے آتی ہے، مسجدوں پہ کلمہ مٹا کے چلی جاتی ہے. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، خدا تعالیٰ نے اگر ہمارے ہاتھ اپنے اوزن للذین کے حساب سے باندھے ہوئے ہیں، صاحب اذن ہم میں موجود ہے، تو جب اس نے روکا ہوا ہے تو اس کو یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ ریاست کو انہوں نے سیدھا نہیں ہونا. اب ریاست کی ریٹ آپ پچھلے زیادہ لمبا عرصہ نہیں، پچھلے 3-4 سال میں دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں تک پہنچا دی ہے. تو میں تو ایک ہی گزارش آج سے 4-5 سال پہلے بھی ایک آرٹیکل میں بھی کی تھی کہ احمدیوں کے ساتھ متکا تو آپ نے لگایا ہوا ہے، متھا آپ کا نہیں لگا ابھی تک. اور وہ متھا اس وقت لگے گا جس وقت آپ پہلے ریاست کے تمام تر اداروں کی ریٹ کو ملیا میٹ کر کے چڑھ دوڑیں گے ان کے اوپر، اور وہاں پر ریٹ نام کی، لا انفورسمنٹ نام کی کسی طرح کی کوئی ریٹ باقی نہیں بچے گی. پھر دوڑ اپنی اپنی ہے. اور اس دوڑ میں احمدیوں کو آپ کا کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں خدا نے قائم کیا ہے، اور آپ کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ آپ کو خدا نے قائم کیا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کو انسانوں نے انجینئر اور سپانسر کر کے کھڑا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. وہاں قدرت، یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. سر دست وہ پروگرام ورنہ پھر پھیل جاتا ہے. سر دست صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو روز ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں تو یہ مولوی نے یہ کہہ دیا تو فلانے نے یہ کہہ دیا، منہ کی بک بک ہے، جتنی مرضی کر لیں، لیکن پریکٹیکلی 2 میں سے ایک آپشن ہی آپ کے پاس بچتا ہے. یا حکومت کپڑے جھاڑ کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور پھر باقاعدہ دنیا میں نظر آنے والی بالکل متحقق انداز میں حکومت احمدیوں کو ملیا میٹ کرنے پہ اتر آئے، ریاست کے ادارے سارے کے سارے شروع ہو جائیں، مسجدیں بھی گرائیں اور احمدیوں کو بھی ماریں، سارا کچھ کریں. وہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. کیوں؟
اس کا کانسٹیٹیوشن اور لا میں مینڈیٹ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا آپشن، آپ کو آگے کر کے تو پیچھے آپ کے بیکنگ کر دیا کریں۔ وہ جب سے کرنا شروع کیا ہے انہوں نے، جس دن تحریک جدید میں اس طرح حملہ کیا تھا ریاستی اداروں نے، آپ ذرا نوٹ کر لیں اس دن کے بعد سے لے کے، مطلب اب پنجابی کی جو محاورے ہیں وہ پھر یہاں پہ اس کا سکوپ نہیں ہے، لیکن اب آپ کہاں پہنچ گئے ہیں، آپ کے اداروں کی ریٹ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں تو وہ ایک چند شرفاء تھے، سیکورٹی گارڈوں کی بھی آپ نے گنیں چھین لیں، وردی والوں نے، گاڑیاں بھی آپ بھگاتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کا آخری اٹیک تھا، اور اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ اب آخری ہی ثابت ہوگا، لیکن اس کے بعد سے آپ کہاں کھیتوں میں آپ کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یا تو جس کی بیکنگ کے ساتھ مولوی جو ہے پاکستان کا، یہ متشدد اور بے ایمان اور مغلظات بکنے والا بزدل مولوی، سوائے یونیفارم بیکنگ کے یہ جرت ہی نہیں کر سکتا احمدیوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی، اور جس کی یونیفارم اور جس کی ریٹ اور جس کی نیلی لائٹوں کی اس کو ضرورت تھی، وہ اب کولیپس ہو رہے ہیں۔ خانہ جنگی اور داخلی انتشار بالکل لٹک کے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے نظر نہیں آ رہا کسی کو۔ تو جس دن یہ آپس میں انگیج ہو جائیں گے، اس دن اس مولوی نے ہی، جیسے پہلے جب بھی موقع آیا ہے، یہی مولوی ہے جس نے یونیفارم لوگوں کو کھیتوں میں مار مار کے پھینکا ہے، اور اب بھی ملک کے لیے اور داخلی استحکام کے خلاف سب سے بڑی تھریٹ یہی پروردگان ریاست اور پروردگان سیاست ہوں گے۔ ہمارا استحکام میں تو کردار رہا ہے مصیبت کے لیے، کبھی یعنی ملک اور قوم کے لیے مصیبت کھڑی کرنے میں جماعت احمدیہ کے افراد اور جماعت نے، نظام نے نہ کبھی کوئی کردار ادا کیا ہے، نہ آئندہ کرے گی۔ یہ تو ہے جو تعلیم ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بچے مار دیں گے، تو بچے ہم نہیں مرواتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں میڈیا میڈ کرنے کا خود فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کا ہاتھ تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن آج تک کی تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ جہاں آپ اس لمحے تک پہنچے کہ کسی کمزور دل سے متاع نصر اللہ کی آواز بلند ہو سکے، وہاں اللہ نصر اللہ کہ خدا تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ وہ دور ہم نے دیکھے بھی ہیں، ہم آئندہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی یہ توقع ہو کہ کسی سٹیج پہ جا کے جماعت احمدیہ اپنے عقائد سے، اپنی ایس او پیز سے اور اپنے طرز عمل سے آپ کی ان کمینہ خصلت قسم کی حرکتوں سے تائب یا ہو جائے گی، تو تائب شائب ہونے والا تو سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ مشکلات ہیں، وہ آتی ہیں، وہ پہلے بھی آئی ہیں، اب بھی آئیں گی، اور سرپرائز ہمیں اس لیے کوئی نہیں ہے کہ بانی جماعت احمدیہ نے فرما رکھا ہے شروع میں کہ جن کے پیر نازک ہیں ان کو وداع کا سلام۔ مجھے کیا پتا کہ مجھے کون سے بادیہ درپیش ہیں، لیکن ان سارے خدشات کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابتلاؤں کے میدانوں میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ اب دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ تو اپنے کاموں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ چلتے پھرتے آپ نے کبھی مطلب چادر کرتا پہن کے اور پاگ بن کے خدا کو پھرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، وہ اپنے فیصلوں اور اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن ادھر ہی ہیں جناب، ہم وہیں ہیں، آپ پتہ نہیں ہوں کہ نہ ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔